بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے گھر پر حاضری خود ہی ایک بہت بڑی توفیق کی بات ہے۔ اور جانے سے پہلے سیکھ کر جانا، صحیح روحانی تیاری کر کے جانا، یہ اس سے بڑی توفیق کی بات ہے۔ جانے والے بہت ہیں، پہلے سفر کی صعوبتیں تھیں، دشواریاں تھیں، پیسوں کی قلت تھی، نہ جانے کتنے اولیاء، کتنے علماء، کتنے بادشاہ یہ تمنائیں اپنے دل میں دفن کر کے ہی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے گھر پر حاضری کا موقع نہ مل سکا۔ اب ہم جا رہے ہیں، اللہ اس جانے کو قبول فرمائے، قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ سیکھ کر جانا ہے، یاد رکھنا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ بہت سی مرتبہ معیت ہوتی ہے، معرفت نہیں ہوتی ہے۔ آدمی ساتھ رہتا ہے لیکن ساتھ والے کے مقام کو نہیں جانتا ہے، عظمت کو نہیں جانتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جگہ پر نواب صاحب رات میں عوام کے حال احوال دیکھنے کے لیے نکلے، ایک رکشہ چلانے والے کو کرائے پر لیا، وہ رکشے پر لے جا رہا ہے۔ نواب صاحب نے پوچھا، علاقے کے نواب صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ رکشہ چلانے والا بڑی بدتمیزی کرنے لگا، گالی گلوچ کرنے لگا، بہت زیادہ ان کی کوتاہیاں بولنے لگا۔ نواب صاحب خاموش رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، یہاں تک کہ چوراہے پر پہلے زمانے میں قندیل لگی ہوئی رہتی تھی، تو چوراہے پر جب پہنچے تو رکشہ چلانے والے نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح سواری کون سی بیٹھی ہے۔ تو جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نواب صاحب ہے جن کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ معیت تھی، معرفت نہیں تھی، ساتھ میں تو تھا، پہچانا نہیں تھا، اور جب پہچانا تو رہا نہ گیا۔ میں اللہ کے گھر پر جا رہا ہوں، میں کس سرزمین پر جا رہا ہوں جہاں پر سارے انبیاء، اولیاء، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ، آقا کی ہجرت کے لیے جس سرزمین کو اللہ نے منتخب کیا، جہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین شاگرد اور قرآن کا پہلا مخاطب بنایا، میں اس جگہ پر جا رہا ہوں جہاں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ سرزمین پر سب سے پہلے کعبے والے حصے کو اللہ نے زمین بنایا۔ پہلے تو پورا پانی ہی پانی تھا، پھر اس حصے کو اللہ نے پانی کا بلبلہ بنایا اور جھاگ کو وہاں پر ٹھہرایا
والارض بعد ذلك دحاها، پھر وہاں سے پوری زمین کو پھیلایا۔ وہ جگہ مدینہ منورہ جس جگہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کی دعا کی بدولت جو برکتیں مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں اس کی 2 گنا برکتیں مدینہ منورہ میں رکھی ہے۔ سرزمین مدینہ کی نورانیت کا یہ حال ہے کہ دجال اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ سرزمین مدینہ کی خاصیت ہے کہ جیسے آگ کی بھٹی میں کچرے کو بھٹی الگ کر دیتی ہے، ویسے ہی مدینہ پاک کی زمین منافق کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتی ہے۔ صحابہ نے طبیعت ناساز ہو گئی، آب و ہوا ناموافق ہو گئی تو مدینہ کی سرزمین کو چھوڑنا چاہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، نہیں، مدینہ پاک کی سرزمین ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کیے جانے کے لیے اللہ تعالی نے اس زمین کا انتخاب کیا۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ جس مٹی سے، جس زمین سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم لگا ہوا ہے، وہ مٹی اور وہ سرزمین ساری کائنات سے افضل اور بہتر ہے۔ تو دھیان رہے، معرفت کے ساتھ معیت بھی رہے، معیت کے ساتھ معرفت بھی رہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب پورے حدود حرم میں ایک قول کے مطابق جہاں پر بھی میں نماز پڑھوں 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور مدینہ منورہ میں ایک نماز ایک روایت کے مطابق 50,000، دوسری روایت کے مطابق 500 نمازوں کے برابر۔ جہاں جس سرزمین نے صحابہ کی قربانیوں، فاقوں، سجدوں، حاجیوں کے قافلوں، عمرہ کرنے والوں کے سعی اور عمرے کو دیکھا ہے، کعبۃ اللہ وہ جگہ جس جگہ کو اللہ نے اپنے انوارات کے اترنے کا مرکز بنایا، اپنی تجلیات کے اترنے کا مرکز بنایا، جس کی طرف اللہ نے رخ کرنے کا حکم دیا، نماز میں اس طرف رخ کیا، جنازے میں اس طرف رخ کیا، قبر میں لیٹایا گیا تو اس طرف چہرے کا رخ کیا گیا۔ اب ایمان والے کو کتنی لذت آئے گی جب وہ کعبۃ اللہ کے قریب جا کر نماز پڑھے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے میرے دوستو کہ کسی لمحے میں یہ دھیان کم نہ ہو کہ میں کہاں پر ہوں، وہاں پر رہ کر آنکھیں بہکنے لگ جائیں، دل غیبتیں کرنے لگ جائیں، زبان چغلیاں کرنے لگ جائے، ہاتھ سیلفیاں بنانے میں مشغول ہو، اور دل اور دماغ بازار میں اٹکا ہو، وہ اترے کے لیے کیا لے جانا ہے، نواسے کے لیے کیا خریدنا ہے، فلانی بہو کے لیے کیا سامان چاہیے، فلانے بہنوئی کا ہدیہ کیا ہونا چاہیے، یہ بہت نامناسب قسم کی بات ہے۔ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ والعمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ آدمی کے گناہوں کا کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر سے حج معاف ہو جائے۔ جس آدمی کے پاس 3.5 لاکھ روپیے 4 لاکھ روپیے رکھے ہوئے ہیں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور اگر 2.5-3 لاکھ روپیے جس سے وہ حج کمیٹی سے جا سکے تو اتنے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو مجمع سے ڈر کر، خرچے سے ڈر کر اگر میں بجائے حج کو جانے کے عمرے کو چلے جاؤں تو میرا فرض ادا نہیں ہوگا، مجھے تو فرض حج ہی کرنا پڑے گا۔ جیسے کوئی آدمی ظہر کی 4 رکعت نماز نہ پڑھے بلکہ 8 رکعت نفلیں پڑھ لے اور بھی نفلیں پڑھ لیں تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ صدقے پر صدقہ دے، فرض زکوٰۃ نہ دے تو فرض زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ ایک غلط فہمی ختم ہونی چاہیے۔ دوسری بات، عمرے سے پہلے، حج سے پہلے عقیقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے اپنے اشتہار کا، اپنے اعلان کا، اپنے دکھلاوے کا، اپنی نمائش کا، کہ صاحب عقیقہ کرنا ہے، فنکشن ہال میں کرنا ہے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ عقیقہ کرنا مستحب ہے یا سنت ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنا چاہیے۔ ساس نے بہوؤں کو کتنے زخم دیے، کتنے تانے دیے، کتنا نیچا دکھایا، کتنا اپنے بچے والا ہونے کی دھاگ ڈالی ہے۔ بہوؤں نے کتنا سازشیں رچی، کتنی غیبتیں کی، کتنا شوہروں کی بغاوتیں کی، اور کتنا بوڑھوں کے ساتھ ناقدری کا معاملہ کیا۔ اصل ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ رشتے جوڑ کر جائے۔ پڑوسن سے تھوڑا سا کچرا نہ اٹھانے پر جھگڑا ہو گیا، بنگی بھر پانی کے لیے الجھ گئے، بالش بھر زمین کے لیے سال سے بات بند ہے، بھائیوں کے ساتھ رشتہ کٹا پھٹا ہے، فلانے کے پیسے ادا نہیں کیے، قرض گردن پر باقی ہے، مزدور کی مزدوری ڈبو دی ہے، وہ عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی، وہ تو شہادت سے بھی معاف نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید اللہ کے راستے میں 2 مرتبہ شہید ہو تب بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ 1 درم کا بھی قرض باقی ہے۔ یا تو آدمی قرض ادا کر کے جائے، یا تو آدمی معافی چاہ کر جائے، یا تو آدمی مہلت لے کر جائے کہ صاحب آنے کے بعد ادا کر دوں گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ دل کٹے پھٹے رہ گئے اور لقمہ ناپاک رہ گیا، کعبۃ اللہ کی چادر پکڑ کے دعا کروں گا، دعا سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، میرے عزیزوں اور دینی ماں اور بہنوں، نیت درست کرو، پکنک کے ارادے سے نہیں، ہوائی جہاز کا سفر کرنے کے ارادے سے نہیں، ہوٹلوں میں زبان کے چٹخارے چٹورے حیدرآبادی کھانے کے لیے نہیں، ایسیاں اور راحت کے سامان برتنے کے لیے نہیں، اور دل کے شوق کو پورا کرنے کے لیے نہیں، زندگیاں بدلنے کے لیے جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاؤ، اپنی دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا جہاں خون بہا،
حضرت بلال کا پسینہ جہاں پر بہا، حضرت خباب کی چربی کے ذریعے سے جہاں کے انگاروں کو بجھایا گیا، جس سرزمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال سے زیادہ بھوک اور فاقے کو جھیلا، لوگوں کے شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے، میں اس جگہ پر جا رہا ہوں کہ جہاں پر تاریخی روایات کے مطابق 70,000 نبی دفن ہیں، جہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے آدمی ایسے دھل جاتا ہے جیسے واشنگ مشین میں کپڑے دھل جاتے ہیں، اپنی زندگیاں بدلنے کے ارادے سے، اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے۔ یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی ہمارا دن ضائع نہ ہو۔ ہم ہدایت لینے جا رہے ہیں، ہدیے لینے نہیں جا رہے ہیں۔ وہ ہدایت لانے کی جگہ ہے، ہدیے لانے کی جگہ نہیں ہے، گفٹ لانے کی جگہ نہیں ہے۔ زمزم لایا، کھجور لائے، کھلونے لائے، کپڑے لائے، زیور خریدا، اللہ کی بندی وہاں سے حیا بھی لے آئے یا نہیں لے آئے، پردے کا اہتمام بھی لے آئے یا نہیں لے آئے، قرآن کی تلاوت کا شوق بھی پیدا ہوا یا نہیں ہوا، چہرہ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نورانی بن سکا یا نہ بن سکا۔ جنت البقیع کے شہیدوں اور جنت المعلی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابیات کی قبر پر جا کر اپنی بھی کچھ موت یاد آئی، اپنی بھی قبر کی تنہائیاں کچھ ستائیں، کچھ اپنا بھی معاملہ اللہ سے جوڑنے کی فکر ہوئی۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ رخصت ہو گئے، بادشاہ رخصت ہو گئے، میری جوانی، میری نبوت، میری ولایت، میری دولت، میری حکومت، میری صحت اور میری ڈگریاں مجھے موت سے نہیں بچا سکتی ہے۔ اب میں اپنی قضا نمازوں کی فکر، قضا روزوں کی فکر، اولاد کی تربیت کا جذبہ۔ آپ نے سنا حضرت سارہ کی حیا، آپ نے سنا حضرت ہاجرہ کا قربانی کا جذبہ، آپ نے سنا کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جہجہ غفاری کہتے ہیں، میں ایمان والا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے اپنے گھر کی ایک بکری کا دودھ پلایا، دوسری بکری کا دودھ پلایا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، دوسرے دن میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا، کون ہے یہ مہمان جس نے اللہ کے نبی کے گھر میں فاقہ کروا دیا ہے؟ سب تو مہمان پی گیا، اب اللہ کے گھر کے نبی، اللہ کے نبی کے گھر والے کیا کریں گے؟ دوسرے دن اسلام قبول کیا، ایک بکری کے دودھ سے پیٹ بھر گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے پر فرمایا، ایمان والا ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ پاک دامنی لے آئیے، زندوں سے پردہ نہیں، مردوں سے پردہ، زندگی میں پردہ نہیں، مرنے کے بعد کا پردہ سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں سپرد خاک کیا گیا، دفن کیا گیا۔ اماں جان اس کمرے میں چلی جاتی تھی، ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کے والد کو دفن کیا گیا، اماں جان اس میں چلے جایا کرتی تھی۔ تیسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس کمرے میں دفن کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن کیے جانے کے بعد اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چادر اوڑے بغیر اس کمرے میں نہیں جاتی تھی کہ جس کمرے میں اجنبی حضرت عمر کی قبر ہو، عائشہ وہاں پر چادر اوڑے بغیر کیسے چلی جائے؟ یہاں زندگی میں کن کن سے پردہ نہیں ہو رہا ہے؟
مرنے کے بعد دیکھیے عورت کے کفن کے کپڑوں میں 5 کپڑے ہیں، لحاف بھی ہے، سر پر خمار بھی ہے، کندھے کے نیچے کپڑا بھی ہے۔ اللہ نے کس قدر انتظام کیا، عمرہ بھی کیا، ساڑی بھی پہن رہی ہے۔ عمرے کا جو لباس ہے وہ زندگی بھر کا لباس ہے، عمرے کا جو پردہ ہے وہ زندگی بھر کا پردہ ہے۔ ہم صرف عمرے کے حد تک اللہ کے بندے اور بندیاں نہیں ہیں، ہم تو 24 گھنٹے کے بندے اور بندیاں ہیں۔ اللہ صرف مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، اللہ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہالت کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ علماء حج اور عمرے کے لیے جاتے تھے تاکہ بڑے بڑے محدثین سے ملاقات ہو، ان سے حدیث کی سند حاصل کروں، علم حاصل کروں، اس لیے وہ عمرے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور بہت اہم بات، فون کے استعمال کرنے میں احتیاط، فون کے استعمال کرنے میں احتیاط۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک لڑکی کا واقعہ آیا، زچگی ہو گئی، ڈلیوری کے بعد ہوش حواس، ابھی جسم کا سند پن ختم ہوا، وہ دائیں بائیں ٹٹولنے لگی اور کبھی بستر کے نیچے دیکھنے لگی، پلنگ کے نیچے دیکھنے لگی۔ نرس نے سمجھا وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، دوڑی ہوئی گئی اور اس کے بچے کو لے آئی کہ بہن میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، یہ تمہاری اولاد ہے، لو اور اپنے سینے کو ٹھنڈک پہنچانا۔ تو جیسے ہی اس ماں نے اس بچے کو دیکھا تو ماں نے کہا نہیں بہن، میں اپنے بچے کو نہیں اپنے فون کو تلاش کر رہی تھی، اسے اپنے بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے کوئی شفقت مادری نہیں ہے، اس کی ساری تمنائیں امنگیں فونوں پر بھیڑ چڑھ رہی ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف بھی چل رہا ہے، دنیا بھر کو دکھلانا چاہتا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں۔ سوچو ساری دنیا نے مجھے سمجھ لیا کہ میں نے عمرہ کر لیا، اگر میرے اللہ کے یہاں میں عمرہ کرنے والا نہ ہوا تو میرا عمرہ کس کام کا ہے؟ اور پھر آخری بات، تیاری سے متعلق، وقت گزاری سے متعلق تمنائیں بدلو، ارادے بدلو، حوصلے بدلو۔ بہت آنسو برباد ہو گئے کپڑوں کے غم میں، بہوؤں کے شکووں میں، ساس کی شکایت میں، زیوروں کے خریدنے میں، مکانوں کے غم میں، بچوں کی بیماریوں میں بہت آنسو برباد ہو گئے، لیلاؤں کے غم میں، عورتوں کی محبت میں، شوہروں کے ظلم پر۔ لیکن کبھی آنسو اپنے گناہوں پر نکل جائے، کبھی آنسو اپنی ناشکری پر نکل جائے، میں نے اپنے اللہ کی کتنی ناشکری کی ہے۔ کبھی آنسو اپنی قبر کے غم میں نکل جائے، کبھی کلمے والی موت کی فکر میں نکل جائے۔ زمین دل کی بہت سخت ہو گئی ہے، بہت بارش کی ضرورت ہے اس زمین کے بنجر پن کو ختم کرنے کے لیے۔ احرام، عمرے کا طریقہ، احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام 2 چیزوں کا نام ہے کہ آدمی 2 چادریں پہن بھی لے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے یاد کرنا چاہیے، دیوانگی کی عالم میں بولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سواری پر چڑھتے ہوئے، اترتے ہوئے، بس میں سوار ہوتے ہوئے اور اپنی بلڈنگ کی طرف جاتے ہوئے، جب تک کعبۃ اللہ پر نظر نہ پڑ جائے اس وقت تک تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ احرام اپنے اوپر حرام کر لینا،
خوشبو حرام، خوشبو کا صابن، خوشبو کا ٹشو، بال کے جھڑنے کے سلسلے میں احتیاط، اور بیوی شوہر کے تعلق اور اس طرح کی گفتگو کے سلسلے میں پوری پابندی اور لحاظ، جیسے ایک عاشق کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے ایک جنازہ اٹھایا جاتا ہے کفن میں لپیٹ کر، یا تو عاشق کی مثال ہے یا جنازے کی مثال ہے حالت احرام۔ عورتوں کو چہرہ چھپانا ہمیشہ بھی ہے، حالت احرام میں بھی چھپانا ہے، لیکن دو پابندیاں کرنی ہے کہ ہیٹ اور ٹوپی پہنی جاتی ہے، اس کے اوپر سے نقاب ڈالا جاتا ہے، کپڑا چہرے کو چمٹ بھی نہ جائے اور اجنبی مردوں کو چہرہ نظر بھی نہ آئے، وہاں پر جا کر بھی چہرہ کھلا رکھے۔ حالت احرام میں لعنت برستی ہے دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر، دکھانے والی پر لعنت برستی ہے۔ رحمت برسنے کی جگہ جا کر بھی لعنت برسائے۔ دیکھا دیکھی نہ کریں کہ فلانا کیا کر رہی، فلانی کیا کر رہی ہے، عرب ملک کی عورتیں کیا کر رہی ہیں۔ دیکھا دیکھی ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے، دیکھا دیکھی دین پر نہیں چلنا ہے، دیکھا دیکھی بے پردہ نہیں ہونا ہے، ہمیں تو دین و شریعت کی پابندی کرنا ہے، رواج کی پابندی نہیں کرنا ہے۔ بہت بہتر ہے گھر سے ہی احرام باندھ لیں، ایئرپورٹ پر وقت نہیں ملتا، اگر ٹرانزٹ ہے درمیان میں تو وقت نہیں ملتا، پھر جلد بازی کے اندر، روا روی کے اندر احرام باندھنے کا موقع نہیں ملا اور میقات پار کر گئے، جو ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جگہ آتی ہے یا لملم کی پہاڑیاں، تو دم واجب ہو جائے گا، یا پھر کسی قریب کی میقات جا کے احرام باندھ کے آنا پڑے گا۔ اس جگہ کی کنڈیشن یہی ہے، اس دربار کی حاضری کا یونیفارم یہی ہے کہ احرام کے ساتھ جائیں۔ آئی سی یو میں جانا ہے یونیفارم، پارلیمنٹ کے حدود میں جانا ہے تو اس کی خاص ضابطے اور اصول ہوتے ہیں، سیکریٹریٹ کے اندر داخل ہونا ہے، دارالسلطنت کی مرکزی جگہ ہے تو وہاں کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی اللہ کے اس خاص دربار میں جانے کی پابندیاں ہیں۔ عورتیں اپنے نارمل کپڑے برقعوں کے اندر پہنے، دستانے نہ پہنے، گلوز نہ پہنے، موزے پہن سکتی ہیں، اور ہیٹ پہن کر اوپر سے نقاب ڈال لے کہ چہرہ بھی چھپ جائے اور کپڑا چہرے کو چمٹ نہ جائے۔ اگر تھوڑا سا لگ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، صدقہ دے دے، لیکن بے پردگی نہ اختیار کرے۔ تلبیہ پڑھتے رہے۔ نماز کا وقت کب ہو رہا ہے؟ ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھ لے۔ ایک نفل ادا کرنے میں، ایک سنت ادا کرنے میں فرضوں کو ذبح نہ کرے۔ مرغی کے لیے اونٹ کو ذبح کر دیا گیا، بکری کے لیے ہاتھی کو چھوڑ دیا گیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاتھیاں کھا لیے اور مچھروں کو چھاننے لگ جا رہے ہیں۔ نہیں، فرض نمازوں کا اہتمام، فرض نمازوں کا اہتمام۔ ایئرپورٹ پر کب پہنچیں گے، کب اتریں گے، وہاں نماز کا وقت کیا ہے؟ 2.5 گھنٹے وہ لوگ پیچھے ہیں، کون سی نماز کا وقت ملے گا؟ یا ہوائی جہاز میں بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا؟ بیٹھ کر پڑھنے کے کیا ضابطے ہیں؟ وضو ہے تو وضو کے ساتھ اشارے کے ساتھ پڑھنا ہے، اتر کے میں دوہرا لوں۔ وضو نہیں ہے تو نماز پڑھنے والوں کی صرف نقالی کر لوں، اتر کے دوہرا لوں، لیکن نماز نہ قضا کی جائے۔ پہنچ گئے اپنے ہوٹل پر، آرام کر لیا، جاتے ہی فوراً عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ عمرے میں 4 واجبات ہیں: احرام کا باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، اور اپنے بالوں کو مونڈنا، یا ایک پوروے سے زیادہ ہیں یا ایک پوروے کے برابر ہیں تو کٹنگ کرنا، ایک پوروا۔ اور عورتیں اپنے بالوں کے نچلے حصے کو پکڑ کر وہ ایک پوروے کے برابر بال نیچے سے کاٹ لیں، تراش لیں۔ یہ 4 واجبات ہیں۔ جب آدمی تیاری حالت احرام میں چادریں بدل سکتا ہے، پانی نہا سکتا ہے صابن کے بغیر، خوشبو کے بغیر پانی ڈال سکتا ہے، احرام باندھنے سے پہلے جتنا چاہے عطر مرد آدمی اپنے احرام پر مل لے،
لیکن احرام باندھنے کے بعد خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے احرام باندھنے سے پہلے سر پر تیل لگایا اور خوشبو کا استعمال بھی فرمایا۔ اسی طریقے سے احرام باندھنے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ طواف 7 چکروں کا نام ہے۔ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر ختم ہوتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا تو بہت مشکل ہے، دور ہی سے استقبال کر لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن زبان ہوگی، گواہی دے گا۔ آسمان سے اتارا گیا تو بڑا دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ وہاں پر اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر آدمی پہلا چکر شروع کرے۔ الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے۔ جیسے نماز میں نگاہیں نیچی، جیسے نماز میں آدمی تلاوت کرتا ہے، ایسے طواف میں افضل یہ ہے کہ وہ دعا کرے، نگاہوں کی حفاظت کرے، بھیڑ میں نہ گھسے، دوسروں کو تکلیف نہ دے، ابتدائی چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کر چلے اور اپنی چادر کو مرد آدمی سیدھا بغل کھلا رکھتے ہوئے بائیں کندھے پر چادر کو ڈال لے۔ یہ سنتیں ہیں، استباع کرنا سنت ہے۔ پہلے چکروں کے اندر ابتدائی چند چکروں میں رمل کرنا، تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، وہاں پر عبادت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین چونکہ کفار نے تانا دیا، دیکھو مدینہ پاک جا کر یہ کمزور پڑ گئے، تو صحابہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکڑ کر چلو تاکہ ان پر رعب پڑے، وہ سنت باقی رہ گئی۔ حجر اسود سے شروع ہوا، حجر اسود پر چکر، دوسرا چکر شروع ہوا وہیں پر ختم، تیسرا 7واں چکر ہو گیا۔ شروع کرنے سے پہلے بھی استقبال حجر اسود کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ختم پر بھی کرنا ہے۔ پھر 2 رکعات واجب الطواف پڑھنا ہے، زمزم خوب پینا ہے، اور اگر تھوڑی سی راحت سانس لینا ہو، اطمینان سے بیٹھنا ہو تو بیٹھ سکتے ہیں۔ طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، سعی بغیر وضو کے ہو سکتی ہے۔ سعی کہتے ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ کی طرف پہلا چکر، دوسرے سے پہلے کی طرف دوسرا چکر۔ وہاں پر ایسا نہیں کہ صفا سے پھر صفا آنا ایک چکر ہے، صفا سے مروہ پہلا، مروہ سے صفا دوسرا، تو صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر 7واں چکر پورا ہوگا۔ عورتیں نہیں بلکہ مرد اما جان حضرت حاجرہ کی نقل کریں، میلین اخضرین ہری پٹی کے نیچے تیز رفتار دوڑیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، بچوں کی محبت کو قربان، شوہر کی محبت کو قربان، بڑھاپے کی اولاد کو قربان، اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے سعی کر لیا، لیکن بجائے اپنی اولاد کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے، اللہ کے حکموں کو ذبح کرنے لگ گیا اولاد کے کہنے پر۔ اولاد کہتی ہے مجھے فیشنیبل برقع چاہیے، بچے کہتے ہیں مجھے میوزک چاہیے، اور اولاد کہہ رہی ہے فلانی ناجائز رسم پوری کرنا ہے، برتھ ڈے بھی کرنا ہے، کوئی ایجوکیشن میں رہنا ہے، نامحرموں سے تعلق رکھنا ہے، فنکشن ہالوں کی فضول خرچیاں ہیں۔ تو پھر دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو ذبح کر دیا۔ ہمیں تو یہ سبق لے کر آنا ہے، یہ سبق لے کر آنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوٹل پر آ کر یا وہیں پر جتنی مرتبہ بھی مرد عمرہ کریں گے، اگر بال ایک پوروے کے برابر ہے تو اتنا کٹنگ کریں گے، ایک پوروے کے برابر نہیں ہے، مونڈنا چاہیے، مونڈنا ہی افضل ہے، صاف کروانا ہی افضل ہے۔ جتنی مرتبہ عمرہ کریں، چاہے سر پر بال نہ ہو، پورا استرا پھرانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتا ہے۔ احرام کی پابندیاں ہو گئی، اب غسل کر لے، نہا لے، اب خوشبو کا استعمال کر لے، سر کے بال مونڈنا ہے، داڑھی کے بال تو ہمیشہ ہی حرام ہے، مونڈنا 24 گھنٹے کے حرام میں ہے،
نماز میں بھی حرام، سجدوں میں بھی حرام، رمضان میں بھی حرام، اگر میں نے داڑھی مونڈنے سے توبہ نہیں کی۔ اور وہ گناہ ہے جو برملا کیا جا رہا ہے، اور وہ گناہ ہے اللہ کے نبی، اللہ کے یہاں اگر داڑھی حسن کا ذریعہ نہ ہوتی، اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پر سجایا نہ ہوتا۔ حسن کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ نے داڑھی اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سجایا ہے۔ اپنی طرف سے طواف، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے طواف، عمرے، زندوں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے جتنے چاہے آدمی عمرے کر سکتا ہے۔ طواف کی کثرت افضل ہے عمروں کی کثرت کے مقابلے میں۔ طواف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، 2 رکعت واجب الطواف، البتہ سورج ڈوبنے، سورج نکلنے، عین زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد یا اس سے پہلے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں۔ مدینہ پاک کی حاضری سنتوں کے اہتمام میں گزرے، ہر نماز کے لیے مسجد نبوی یا حرم مکی نہ جائیں، عورتیں بے پردگی ہوں گی، مردوں کی صف میں شریک ہونا پڑے گا، اور اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط ہوگا، دھکم پیل ہوگی، جسم چمٹیں گے، یہ سب ناجائز چیزیں ہیں۔ آپ جانتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان کے پاس ان کی خادمہ آئی، امی جان آج میں نے حجر اسود کا بوسہ دے ہی دیا۔ تو اماں جان حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تجھے ثواب نہ دے، اللہ تجھے ثواب نہ دے۔ اس خادمہ نے کہا کیا بات ہے امی جان؟ تو انہوں نے فرمایا تجھے کیا ضرورت تھی مردوں کی بھیڑ میں جانے کی، دور سے ہی حجر اسود کا استقبال کر لیتی، رخ کر لیتی، یا لکڑی لگا کر اس کو بوسہ دے دیتی، کپڑا لگا کر اسے بوسہ دے دیتی، تجھے مردوں کی بھیڑ میں جا کر پتھر کو بوسہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ام حمید سعیدیہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ام حمید اپنے گھر کے اندر کے کمرے میں پڑھنا باہر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اپنے گھر میں پڑھنا محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے، میری مسجد میں پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ ہاں رات میں جائے، خوب عبادت کرے، سویرے آ جائے، مردوں کی جب آمد و رفت نہ ہو جب مسجد میں جائے، مردوں کی جب آمد و رفت نہ ہو تو اس وقت تو مسجد نبوی سے مسجد حرام سے نکل کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، مقبول فرمائے، مقبول فرمائے، مبارک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کی تربیت کا، پوری امت کے مسائل کے حل ہونے کا اللہ اسے ذریعہ فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔